अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो शुगर माफिया का बहुत चर्चा है। इस हवाले से हमने देखा कि जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई, उस रिपोर्ट में पहले कहा जा रहा था, अपोजिशन तनकीद कर रही थी कि मौजूदा हुकूमत वो रिपोर्ट सामने नहीं लाएगी, लेकिन वो रिपोर्ट सामने आई, उसमें जो ज़िम्मेदारान थे उनके नाम सामने आए और वो बड़ा वाज़े तौर पर जो लोग हैं जिन्होंने सब्सिडी से फ़ायदा उठाया, उनमें जहांगीर तरीन साहब शामिल हैं, उसमें शरीफ ख़ानदान के लोग शामिल हैं, उसमें खुसरो बख्तियार के भाई का नाम है, उसमें परवेज़ इलाही साहब के मुलव्विस होने की बात है और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम इस सारे मामले में है। तो ये नाम बड़े वाज़े तौर पर सामने आए। फिर कहा गया कि इस पर मज़ीद जो केसेस हैं वो बनाए जाएंगे, मामलात अब नैब और FBI को भेजे जाएंगे। ये इतवार के रोज़ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये कहा गया, ये वाज़े किया गया। और जब सब्सिडी के हवाले से सवाल होंगे तो इसका दायरा कार बड़ा वसी होगा। ये सब्सिडी देने वालों से भी सवाल होंगे, चाहे वो सिंध की सतह पर दी गई हो, वफाक की सतह पर दी गई हो या पंजाब की सतह पर, और ये सवालात नैब करेगा। ना सिर्फ उनसे सवालात होंगे बल्कि जो उससे मुस्तफ़ीद हुए उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला होगा। और फिर उसके साथ साथ ना सिर्फ ये एक पहलू है जो सब्सिडी का देखा जाएगा, बल्कि FBI जो टैक्स फ्रॉड है उस पर भी तमाम तर अपनी तहकीकात करेगा और ये भी मालूम करेगा कि कहाँ पर टैक्स में कहीं घपला हुआ। इससे पहले एक बात आई थी कि 1985 ऑनवर्ड्स तमाम तर जो शुगर मिल्स हैं उनका ऑडिट कराया जाए और जाना जाए कि कौन कौन कहाँ कहाँ मुस्तफ़ीद होता रहा। इस वक्त जब जहांगीर तरीन साहब का नाम सामने आया तो इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं और चूँकि वो उनके करीबी साथी हैं इसीलिए और हुकूमत बनाने में उनका अहम किरदार था, लिहाजा ये ख्याल किया गया कि शायद इमरान खान साहब ये रिपोर्ट ही ना मंजर आम पर आने दें। लेकिन बड़ा वाज़ेह तौर पर जहांगीर तरीन साहब का नाम मंजर आम पर आया, उसको अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन एक और जो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ हुई वो ये कि उसके बाद जहांगीर तरीन साहब मुल्क से रवाना हो गए और फिर वजह वही बनी कि वो इलाज की गर्ज से मुल्क से गए हैं। अपने साहबजादे को भी इतलात हैं कि वो अपने साथ ले गए हैं। अब जब तहकीकात का आगाज़ होना और ये मालूम नहीं कि उनकी वापसी की तारीख क्या है और वो कब वापस आएंगे। ये सारा मामला बहुत सारे सवालात को ऐसी सिचुएशन में जन्म देता है। अब जब इतनी वसी तहकीकात होनी है और वो नैब ने करनी है तो फिर नैब की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस और डिलीवर करना अब गुज़िश्ता कुछ अरसे में एक बड़ा और सवालिया निशान रहा है कि क्या नैब उस तरह से डिलीवर कर पाएगा जब एक इंडिविजुअल के केस को वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता। तो यहाँ पर जहाँ पर उन्हें वफाकी काबीना के अरकान असद उमर, रज़ाक दाऊद, अरबाब शहजाद से भी सवाल करने हैं, उनको मुराद अली शाह से भी सवाल करने हैं, उनको उस्मान बुज़दार साहब से भी सवाल करने हैं और फिर जो मुस्तफ़ीद हैं उनसे भी सवाल करने हैं। तो इतनी कैपेसिटी नैब की है कि इतने बड़े मामले को, इतने अरबों रुपए की जो सब्सिडी के मामले को वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, ये एक टेस्ट केस होगा। लेकिन फॉर अ चेंज शुगर माफिया मुल्क में एक अरसे से मौजूद रहा है। ये भी हम जानते हैं कि जो इक़्तिदार में बड़े नाम हैं वही शुगर इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और आज पहली मरतबा उन पर कोई तहकीक की या तफ्तीश की बात है। तो ये अपने तय एक बड़ा अहम मामला है। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर हम तफसील से बात करें और साथ साथ चूँकि एक बात हम मुसलसल जो करते आ रहे हैं वो कोरोना वायरस की है और उसके मुसलसल फैलाव की है, वो अलार्मिंग सिचुएशन जो इस वक्त होती जा रही है। हर दूसरे शख्स का नाम हम देख रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव होता जा रहा है। ऐसे में वफाक को ज़िम्मेदार सिंध ठहराता है और वफाक का ये कहना है कि कोई चारा नहीं था लॉकडाउन में नरमी के बगैर। WHO का जो आज खत है उसमें वो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सिंध से जो खबरें आ रही हैं कि हर 4 में से एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव है। तो ज़िम्मेदार इसका कौन है और ये कहाँ जाकर मामला थमेगा, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सदीकुल फारूक साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा MNA हैं, हमारे साथ वो भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। सदीकुल फारूक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा और नॉट टू ब्लेम एनीबडी कि कौन क्या है। ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि जब ये शुगर माफिया की बात आई तो शरीफ ख़ानदान का भी नाम है, जरदारी ख़ानदान का भी नाम है, चौधरी बरादरान का भी नाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता जहांगीर तरीन साहब का भी नाम। ये क्या पैगाम क्या हमें देता है कि शुगर इंडस्ट्री से वाबस्ता है ये तमाम तर बड़े ख़ानदान जो सियासत में भी हैं और उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और उनके नाम बड़े वाज़ेह तौर पर हैं। तो यकीनन अगर ये बड़े बड़े ख़ानदान इस इंडस्ट्री में हैं तो ये बहुत कोई बेनिफिशियल, बहुत फ़ायदा देने वाली कोई इंडस्ट्री है। ये पैगाम क्या चीज़ दे देती है, मैं चाहूँगा ये आपसे जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी नहायत इख्तिसार से ये स्कैंडल शुगर का नहीं, 7 गंदुम का भी उठा जी और 5-6 महीने हुए और बिलखुसूस उस वक्त जब एकदम मुल्क में कीमतें आसमान तक पहुंच गई दोनों चीज़ों की।
और 29 रुपए किलो गंदम एक्सपोर्ट की गई, 70 रुपए किलो इंपोर्ट कर ली गई। शुगर का भी यही हाल था। असल मसला ये है कि हमारे दौर में 2016 में 8.1 यानी 81 मिलियन टन पैदा हुई और मुल्क की जो ज़रूरत थी वो 5.5 टन थी, 55 लाख टन। उसके बाद हमारे दौर में थोड़ी कम हुई तो 7.6 मिलियन 2017 में हुई। मुल्क की ज़रूरत वही थी, ये वाफिर थी। वाफिर चीनी एक्सपोर्ट करना ये अच्छी बात थी। लागत के हिसाब से सब्सिडी हमेशा से दी जा रही है, वो बाद में बात करेंगे। अब यहाँ मसला क्यों पैदा हुआ कि इनके दौर में यानी तहरीक इंसाफ के दौर में 5.1 मिलियन टन चीनी पैदा हुई, 51 लाख, और मुल्क की ज़रूरत थी 55 लाख। अब इन्होंने जब एक्सपोर्ट की तो ये सारा स्कैंडल हुआ और फिर एक्सपोर्ट करके वहाँ से भी पैसे लिए, फिर सब्सिडी, और सब्सिडी भी कंट्रोवर्शियल बयानात। अब आप आ जाएं इस बात पर कि ये जो ख़ानदान है सारे जी, मैं पहले इत्तेफाक की यानी मुस्लिम लीग नून के सरबराह की बात करूँगा। इत्तेफाक फाउंड्री, ये वो इत्तेफाक फाउंड्री है जो शुगर मिलें बनाती थी। शुगर इंडस्ट्री या शुगर मिल लगाना तो अलग बात है, इन्होंने तो शुगर मिलें बनाई हैं और इस मुल्क में उनकी बनी हुई बहुत सी शुगर मिलें हैं, उसमें उन्होंने भी लगाई। अब इस वक्त जो स्कैंडल बना है उस वक्त इत्तेफाक वाले और मुस्लिम लीग नून वाले हुकूमत में नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने बिलाशुबा, मैंने अर्ज़ किया, 17 में भी एक्सपोर्ट की, 16 में भी एक्सपोर्ट की, वाफिर थी, मुल्क में चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। अब तो चीनी की कीमत बढ़ी और 90 और 85 रुपए लोग खरीद रहे हैं। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने फिगर्स जी। परसों जो इनके अपना शहजाद अकबर साहब हैं, उन्होंने कहा जब सवाल हुआ कि जी चीनी की कीमतें, उन्होंने कहा जी ओवरनाइट तो नहीं हो सकती चीनी, यानी 6 महीने की रात है, चीनी की कीमतें बढ़े हुए तो 6 महीने हो गए हैं, ये अभी एक रात है, तो अगर इनकी 6 महीने की रात है तो बता लीजिए। अर्ज़ ये है कि इशू बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने उसको फैला दिया है शैतान की आंत की तरह, ब्रोकर उसको भी ले 85 तक ले जाएं। भाईजान इशू अभी बना है आपके दौर में और आप कहते थे हम छोड़ेंगे नहीं, और ना हम लोग इख्तिदार में हैं ना कोई और इख्तिदार में, आप हैं इख्तिदार में और आपके साथ। अच्छा, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब दोबारा से दोहराता हूँ, मैंने नून लीग से ये सवाल नहीं किया, मैंने एक इंडिविजुअल से ये सवाल किया है कि आप कैसे देखते हैं कि तमाम बड़े ख़ानदान जो इख्तिदार में भी रहते हैं उन्हीं का शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक भी है, ये क्या पैगाम देता है? एज अ ले मैन आपको क्या पैगाम देता है? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो शरीफ ख़ानदान है, चाहे वो जरदारी ख़ानदान है, चाहे चौधरी बरादर, मैं सबकी बात जो भी है। पहली बात तो ये है कि क्या चीनी हमारे मुल्क की ज़रूरत नहीं है? है। चीनी पैदा करना और सनत लगाना गलत बात है? नहीं है। अलबत्ता इसको रेगुलेट करना और मामलात दीगर तय करना ये अपनी जगह, लेकिन जो फौरी मसला पैदा हुआ है उसको हल करें, सनत को मत तबाह करें। ये कभी ब्रोकर्स, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स, देखें ना, अब को 10 माह में इन्वॉल्व हो गए हैं। 90 दिन कब करते करते 6 महीने से अब 90 दिन मजीद 9 महीने, और फिर कब तक ही चलेगा? ये क्या काम होगा? मामला तो वही है कि अब जो सामने बैठे हैं 4 बंदे, वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, सूबे ने आके जनाब सब्सिडी दी, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे ज़ुबानी पैगाम, किसने पैगाम दिया? शुगर कमीशन जो है उसने उस पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया, बाकी लोगों को बुला के उनके बयान पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। तो आपके, अगर मैं चोर कहूँ, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो भी इस सिलसिले में जिन पर इल्ज़ाम है, जो मुजरिम साहब हो, तो आपके सामने उनको पकड़े ना भाई, क्यों नहीं पकड़ते? फैलाते क्यों? आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ तो ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाना हमने अप्रिशिएट किया था, एक अच्छा कदम है इस गवर्नमेंट की जानिब से। माजी में रिपोर्टें पब्लिक नहीं होती रही, वो कानून बना बड़ी ताख़ीर से पब्लिक होती रही, तो पॉजिटिव बात है कि हुई, उसमें उनके करीबी साथी का भी नाम है। लेकिन ये क्या सर कि फिर अचानक पता चलता है कि एक बैकडोर से जहांगीर तरीन साहब चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए अचानक से इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अपोजिशन कह रही है जानबूझ के उन्हें भगाया गया, उन्हें एग्जिट दिया गया। तो ये क्या मामला है सर? ये तो सारे मामले को बहुत फिर उस पर सवालिया निशान खड़े कर देता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने तो अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब किताब देना है, इवन ये कि मैंने तो अपने वालिद का भी हिसाब किताब नहीं देना। बिल्कुल ठीक है जी, मेरे साथ तो मेरे मामला जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि जहांगीर तरीन है, इमरान खान है, बुजदार है, शरीफ है, लेकिन मेरे जो दोस्त ऑपोजिशन के आके बैठते हैं वो ऐसा लगता है कि ये उनकी कब्र में जाके उनके हिसाब किताब जवाब ये देंगे। और भाई आपने सवाल किया था कि यही लोग क्यों हर माफिया के अंदर, हर चीज के पीछे ये चंद खानदान ही क्यों शामिल है? समझे ना, यही कारोबार करेंगे, यही सब कुछ लूट मार करेंगे इस मुल्क के अंदर, यही जाके बाहर है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, यही जाके बाहर
جائیدادیں بنائیں گے, انہی کے بچے جو ہے چارٹرڈ پلین رکھیں گے, انہی کے بچے. بھائی انصاف ہونا چاہیے, جس نے جو غلطی کی اس کو سزا ملنی چاہیے, سر عام ملنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو صدیق الفاروق کو چاہیے کہ جائیں اور جا کے اعلیٰ عدالت کے اندر کہیں کہ بھائی اس پر انصاف چاہیے. اور آج سے نہیں چاہیے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں 47 سے چاہیے, جب سے اتفاق فاؤنڈری بنی ہے اس وقت سے شروع کریں. اور آج تک کہ بھائی صرف فگر ملے, انہی کا بنانے کا کام تھا, کسی اور کا کام نہیں تھا. کیا یہی خاندان رہ گئے اس ملک کے اندر؟ غریب کا بچے کو جو ہے اس کو ویکسینیشن نہ ملے کتے کے کاٹنے کی, اور ہمیں جو ہے نصیحتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. میں تو بھائی اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہوں, سیدھی بات کرتا ہوں, جو جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے بس. آفتاب بھائی, آپ پاکستان تحریک انصاف کی تو نمائندگی کرتے ہیں نا ابھی تک؟ میں نے تو جو سوال کیا, میں تو بھائی میں پاکستانی بھی تو ہوں, میں اپنے حلقے کے لوگوں کی بھی نمائندگی کرتا ہوں. جہاں پر پینے کو صاف پانی نہیں ہے, جہاں پہ کھانے کو نہیں مل رہا, جہاں لوگ پریشان ہیں, جہاں اسکول نہیں ہے, جہاں پہ ڈسپینسری نہیں ہے, ان کا بھی تو میں ذمہ دار ہوں. انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. تو آپ ان کے نمائندے ہیں, آپ ایم این اے ہیں, وہاں سے آپ کی پارلیمان تک رسائی ہے, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, پھر آپ کے حلقے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. سر بالکل دیکھیں, اسی حکومت کا یہ کارنامہ ہے, یہ عمران خان کی بہادری ہے, یہی سب کچھ ہے کہ اس نے اس چیز کو منظر عام پہ لایا. آج تک نہیں منظر عام پہ آئی. یہ جو اربوں خربوں روپے پچھلے ماضی میں لوٹتے رہے, اس سے کسی نے آج تک لے کر آیا اس کو منظر عام پہ. آج تک مجھے بتائیں کہ کون سی کمیشن کی رپورٹس ہے منظر عام پہ آئی؟ حمید الرحمان کمیشن سے لے کر آج تک کوئی آیا, کوئی چیز سامنے آئی؟ جو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, تو اس کو اس ریت کو چلنا چاہیے. اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ, وہ کسی بھی معاملے کے اندر ہو, چاہے وہ چینی ہو, چاہے آٹا ہو, چاہے اسٹیل میل ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ان کو سر عام ٹانگ دینا چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے, تاکہ یہ ملک اپنی صحیح پٹری پر چل سکے. میں آفتاب جہانگیر صاحب دوبارہ سے دہراؤں گا کہ اگر آپ اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, وہاں پر جو حالات ہیں جن کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا, وہ ویسے کیوں ہیں؟ اگر 2 سال سے آپ کی حکومت ہے, پھر انجام تک پہنچنا چاہیے, لیکن آپ کی حکومت میں جہانگیر ترین صاحب باہر چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا. تو یہ سوال میں کس سے کروں؟ بات کر رہی ہے, ملک توڑنے کی بات کر رہی ہے. میری بہن بیٹھی ہے شاہدہ رحمانی, پوچھے وہ میرے اور ان کا حلقہ سیم حلقہ ہے, ان سے حالات پوچھے ذرا حلقے کے. اور تو یہ ذمہ داری کہ میرے کبھی انہوں نے مجھے یہ تو میں آپ سے حلقے کے حالات اگر برے ہیں تو اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں. اب مل کے بیٹھ کے اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں, اس کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اگر آپ کے حلقے کے حالات برے ہیں. سر میرے پارٹی کی حکومت صوبہ سندھ میں نہیں ہے نا, 18ویں ترمیم میرے گلے پڑ گئی ہے. 18ویں ترمیم آپ کے گلے پڑ گئی, یعنی مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی سے میں ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا, 18ویں ترمیم کیا آپ علمبردار ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے, اور سندھ میں چونکہ ان کی حکومت نہیں ہے اور حلقے کے حالات اور آپ کا اور ان کا حلقہ بھی ایک ہے, یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ کیوں سندھ میں اتنی, اور کراچی شہر سے یہ الیکٹڈ ایم این اے ہیں, اور وہاں پر اگر یہ حالات ہے تو کیا کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے میرے بھائی نے بڑے جذباتی ہو کے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, اور اپنی پارٹی کو ڈیفینس بھی کر گئے, اور کہتے رہے کہ جی مجھے کسی کی خبر میں نہیں جانا, اور ان لوگوں کو وہ ڈیفینس کر رہے تھے جس کے لیے یہ کمیٹی بنی تھی. کم سے کم اس پر آ جاتے جو آپ نے جس مدعا کے لیے, جو آپ کا مین ٹاپک تھا کہ شوگر کرائسس کیوں ہوا اس ملک میں, اور یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بار بار ہر حکومت میں رہتے ہیں, ہر اقتدار کے اندر شامل ہوتے ہیں. یہ وہ مافیا ہے, چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, مسلم لیگ کاف کی ہو, نون کی ہو, یہ صرف پارٹیاں بدلتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے آ جاتے. کاش وہ یہ سچ بولتے تھے کہ یہ وہی مافیا ہے جس نے اس ملک کو 70 سالوں سے ناقابل تلافی کمپلیٹ. میں نے آپ کی بات کرنے دیں شاہدہ رحمانی صاحبہ کو. آفتاب بھائی میں اب اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. آپ کو 18th امینڈمنٹ کی آج بڑی تکلیف ہے. کے پی کے میں جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ 18th امینڈمنٹ ہو گئی, اچھا صوبوں کو رائٹ ملنے سے, وفاق ہمیں رائٹ نہیں دے رہا. اور جب وفاق کی حکومت بن گئی تو ان کا بڑا کھٹک رہا ہے. آپ کے پی کے حالات دیکھیں, یار ایک آواز کو بند رکھیں, اس طرح سے بات کسی کی بھی سمجھ نہیں آئی. آپ پنجاب کے حالات دیکھیں, وہاں پہ آج ٹیسٹ نہیں ہے, ٹیسٹ وہاں لوگوں کی اموات تیزی سے ہو رہی ہے, وہاں ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے, لاکھوں لوگ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے صرف سندھ حکومت کو تنقید کرنا اور 18th امینڈمنٹ کے پیچھے لگ جانا کہ جس سے صوبوں کو جو تھوڑا بہت رائٹ ملنا تھا. یہ 18th امینڈمنٹ یہ صوبائی خود مختاری قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا, یہ علامہ اقبال کا خواب تھا,
جس کو اب جا کے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے آ کے پورا کیا، جس کی ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ 18 امینڈمنٹ ہی ہے جس کی وجہ سے صوبوں کو جو کچھ مل رہا ہے تھوڑی بہت ترقی ہو رہی ہے. لیکن کل تک آپ کو بہت عمران نیازی کے وہ اٹھائے کہ وہ کہتے تھے کہ اس 18 امینڈمنٹ کے میں فیور میں ہوں جس کی وجہ سے آج ہمیں اپنا رائٹ مل رہا ہے KP کے میں. لیکن مجھے شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ نے ابھی اس مافیا کا ذکر کیا جو شوگر میں ملوث ہے، آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. دیکھیں یہ تو بات اس ٹائم کابینہ نے ٹانگ دو، یہ بھی کہتے ہیں کہ زرداری کو بھی ٹانگ دیں. زرداری صاحب نے نہ کوئی کرپشن کی ہے، نہ ہی ان کی کوئی اس طرح. آپ لوگوں نے احتساب کے نام پہ، نیب کے نام پہ ہر طریقے سے 11 سال پابندی سلاسل رکھا. بالکل یہ وہ حقیقت ہے. تاریخ بتائے گی، یہ تاریخ بتائے گی کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا. لیکن آپ لوگوں نے سوائے لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں. اور آج چینی کا جو اسکینڈل، آفتاب بھائی اگر آپ اس طرح سے کریں گے مجھے آپ دونوں کی آواز نہیں آئے گی. آپ کراس ٹاک نہیں کریں، کائنڈلی باری پہ بولیے گا. مجھے آپ دونوں کی آواز مکس اپ ہو جاتی. دیکھیں یہ ان لوگوں کا المیہ ہے، میں کیا کہوں. اب آپ یہ بتائیں کہ چینی کی جب قلت تھی ملک میں، ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ پنجاب حکومت نے دی، کیبنٹ نے دی. وہ لوگ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، پھر ان لوگوں کو بھگا دیا گیا جن کے نام ہے. چینی کی قیمت آج 80-90 روپے کلو تک پہنچ گئی اور قیمت کم نہیں ہو رہی. ایکسپورٹ کیسے ہو گئی، کرائسس کیسے آیا، اس پر انکوائری بنی تھی. سندھ حکومت نے جو سبسڈی تھی وہ دسمبر 2018 کے بعد کوئی سبسڈی نہیں تھی، ہم نے کلیئر بتا دیا. اس کے بعد آپ نے تھی ابھی ریسنٹلی کیا ہوا اپریل کے اندر، آپ یہ دیکھیں کہ اپریل میں یوٹیلیٹی اسٹور کو جو 6,63,000 ٹن جو چینی ایکسپورٹ کی دیا ہے، یہ بتائیں کہ وہ جو یوٹیلیٹی کو اسٹاک کیے 3,65,000 ٹن، وہ چینی کس نے دی اور کس دام دی؟ 82 روپے 83 روپے کلو، جبکہ مارکیٹ میں مل رہی تھی 70-76 روپے کلو. آپ نے اس پہ پھر جا کر سبسڈی دی. 3 ارب روپے فراڈ ہے، اس کے کون ذمہ دار؟ ٹھیک ہے شاہدہ رحمانی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں صدیق الفاروق صاحب ایک اور جو بڑا اہم پہلو ہے، اب یہ تو سارا مافیا کی بات ہو گئی. نہایت اختصار سے میں جو باتیں ہوئی ہیں نا اس میں نمبر 1، انہوں نے آفتاب جہانگیر صاحب نے یہ درست کہا کہ کسی کو کسی کی قبر میں تو جانا نہیں ہے. جی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو حقائق ہیں کہ شریف فیملی تو 1936 سے صنعت میں ہے. 1962 میں ان کے 7 کارخانے تھے، نہ سیاست میں تھے نہ وہ حکومت میں تھے. اچھا اب آ جائیے آپ کہ جی یہی صنعتیں لگاتے ہیں. آپ چلے جائیں جاپان میں، امریکہ میں، آپ چلے جائیں برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، دنیا کے جو صنعت کا، انڈیا میں چلے جائیں ٹاٹا برلا، چند خاندان ہیں جنہیں کام آتا ہے. بینکار جو ہیں وہ بینک بناتے ہیں، جو موٹریں اور کاریں بنانے والے ہیں وہ بناتے ہیں، جو جہاز بنانے، ایئر بس فرانس میں بنتی ہے، کہیں اور نہیں بن رہی. اسی طرح جو اسلحے کا کارخانہ اسلحہ بنانے والے ہیں وہ ہیں اسپیشلسٹ ہیں، ان کے علاوہ کو بناتے ہیں. صاحب آپ نے ٹاٹا برلا امبانی ان سب کی بات کر لیں، یہ براہ راست ان کے سٹیکس ضرور وہاں کی سیاست میں ہوتے ہیں یا پارٹیز میں ہوتے ہیں، لیکن یہ براہ راست اقتدار میں خود نہیں آتے. اب میں عرض کر یہ پاکستان میں بھی ایک یہ تبدیلی اب نہیں آ جانی چاہیے کہ یا خاندان آپ کا کاروباری ہوگا یا آپ سیاست میں آئیں گے، کیونکہ یہاں پر دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کیا ٹرمپ کاروباری آدمی نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسی طرح سے باقی ملکوں میں بھی دیکھ لیجئے، جاپان کے کئی وزرائے اعظم جو ہیں وہ گئے کرپشن میں، یکے بعد دیگرے، سال 1.5 سال بعد بھی وہاں گئے، لیکن وہاں کا یہ نہیں ہوا کہ آئین جو ہے اٹھا کے پھینک دیا، ایسا نہیں ہوا، وہ آگے کٹہرے میں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاتل نے قتل کیا ہے، سامنے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. اب آپ کہتے ہو یہ قتل تو ہوا ہے، نہیں، اب ہم 100 سال میں جتنے قتل ہوئے ہیں سب کی انکوائری کریں گے اور پھر دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد سزا ملے گی. اس کا مطلب ہے آپ اس قاتل کو بچانا چاہتے ہیں. یہ جو قاتل رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے بھائی اس کو تو سزا دو نا. میں اصلاح کے خلاف نہیں ہوں، صنعت کاری میں دیگر معاملات میں اصلاح کریں، ٹیکس چوری روکیں، لیکن صنعتوں کو تباہ نہ کریں. جن ملکوں میں صنعتیں تباہ ہوئی ہیں، پاکستان میں صنعت جس طرح تباہ کی گئی اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. اچھے طریقے سے فیصلہ کریں. چینی کی صنعت نہیں غلط. سر ایک جملے میں صدیق الفاروق صاحب، کاروبار بھی ہو اور سیاست بھی ہو، مفادات کا ٹکراؤ نہیں بنتا کیا؟ ایک جینوئن بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، جنرلی آپ کی کیا؟ یعنی جو لوگ جن کا کاروبار ہے وہ اگر سیاست میں آتے ہیں تو جب وہ اقتدار میں آئیں وہ اس سے الگ ہو جائیں.
پھر مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ مجھے اب یہ بتائیں جی، نیب نے جو یہ اتنا بڑا کام کرنا ہے، اتنی اربوں کی یہ سبسڈی ہے اور سوال کہاں کہاں کرنے ہیں، نیب کی اتنی کیپیسٹی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی منطقی انجام تک اس سارے معاملے کو پہنچا پائے گا؟ اس کی پرفارمنس پہلے اس پہ سوالیہ نشان۔ میرا خیال ہے جو قانون جاننے والی سب سے بڑی عدالت ہے اس نے نیب کے قوانین کو ڈریکونین لاز کہا۔ خود جو وزیر قانون جو ابھی 4 دن سے مستعفی ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب متفق ہو گئے ہیں کہ نیب کے قوانین میں جو مس یوز اور ایبیوز ہے اس کو ہم نکالیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ چیئرمین نیب کو ہی لے لیں، انہوں نے بین الاقوامی اینٹی کرپشن کانفرنس جس کی صدارت ہمارے موجودہ صدر مملکت کر رہے تھے، ان میں کھڑے ہو کے کہا کہ جناب BRT پشاور اور مالم جبہ کے ریفرنسز تیار ہیں۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اب ہوائیں جو ہیں وہ 17 اس وقت 17 مہینے تھے، 17-18 مہینوں والوں کے بھی احتساب ہوگا، دونوں طرف برابر۔ لیکن صدیق الفاروق صاحب آج کی خبر ہے کہ آپ دیکھیں عامر کیانی صاحب کے حوالے سے اب نیب تحقیقات کرے گا، پھر ظفر مرزا صاحب کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان پر بات، یہ ماضی کی حکومتوں میں یہ کہاں ہوتا رہا؟ اگلی بات یہ تھی کہ جناب میں نے یہ جو بیان دیا تھا کہ ان کا بھی احتساب ہوگا، وہ مجبوری میں نے دیا تھا، یہ بھی ریکارڈ پر ہے، اور وہ 2 ریفرنس جو تیار ہیں آج اس بات کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، وہ ریفرنس تیار کہاں گئے ہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ احتساب ہو۔ آپ نے کیپیسٹی کی بات کی نا، تو میں نے کہا ان کی کیپیسٹی دیکھ لیجئے کہ کیا کیپیسٹی ہے، آپ سامنے دیکھ لیں۔ جو ریفرنس بناتے ہیں 13 مہینے ہو گئے ہیں حمزہ شہباز کو، کہاں ہے ریفرنس؟ احسن اقبال کہاں ہے ریفرنس؟ اپنا شاہد خاقان کہاں ہے ریفرنس؟ رانا ثناء اللہ کہاں ہے معاملہ؟ یہ سارے جو ہمارے لوگ، یہ تو کیس انہوں نے بنایا نا، ریفرنس کی طرح اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، وقتی طور پر جو بولتا ہے، جو بات کرتا ہے، جو تنقید کرتا ہے پکڑ کے جناب علی شروع کر دیتے ہیں۔ اور بیان کون دیتا ہے؟ نہیں چھوڑوں گا، عمران خان۔ بیان کون دیتا ہے؟ نہیں چھوڑوں گا، وزیر داخلہ۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اگر نیب آزاد ہے، اگر عدلیہ آزاد ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے؟ یہ کون ہے؟ ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا جی، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ آفتاب جہانگیر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو سنڈے کے دن کی پریس کانفرنس ہے شہزاد اکبر صاحب کی، وزیر اطلاعات ان کے ہمراہ موجود تھے، اور یہ واضح کیا انہوں نے کہ اب یہ معاملات وہ FBR کو بھیجیں گے، جہاں پر جو ٹیکس فراڈ ہے اس پر FBR تحقیقات کرے گا اور باقی معاملہ نیب کرے گا۔ آپ خود سمجھتے ہیں آپ نیب کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں، یا آپ لوگوں نے جو آپ کا دور اقتدار ہے اس میں نیب نے جتنے کیسز بنائے ان میں سے کوئی ایک بھی منطقی انجام کو نیب نہیں پہنچا سکا، ثابت نہیں کر پایا، سوال اٹھتے رہے اس کی کیپیسٹی پہ؟ ملک کی اعلیٰ عدلیہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ اور اب اتنا بڑا ایک سکینڈل جس کی ایک بہت لمبی تحقیقات ہونی ہے وہ آپ نیب کو دینے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اس کو کنکلوڈ کر پائے گا، یا یہ بنیادی طور پر جو ایک ناقدین کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ آپ نے اس معاملے کو اتنا الجھا دیا ہے، اتنا پھیلا دیا ہے کہ یہ کنکلوڈ ہی نہ ہو پائے، اور یہ ڈیلیبریٹلی اس گورنمنٹ نے کیا؟ مجھے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت، میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ جیسے ماشاءاللہ باشعور آدمی سے، صدیق الفاروق صاحب جیسے دوست سے، کہ کیا اس ملک کے اندر ایک سمپل کیس، مجھے معلوم ہے کہ جی اس میں بہنوں نے ایک مقدمہ کیا کہ جی بھائی ان کا حق وراثت نہیں دے رہے، وہ 10 سال چلتا ہے، 15 سال چلتا ہے، اس وقت ہم اپنی عدالتوں کے اوپر اور اپنے نظام کے اوپر بات نہیں کرتے کہ بھائی سمپل کیس ہے، اس کو اتنا لمبا کیوں کرتے؟ پتہ چلتا ہے جی اس نے اپنی پوری زندگی گزار لی، بعض لوگوں کا تو پتہ چلا کہ وہ جیل میں مر گئے، بعد میں پتہ چلا وہ بری کر دیا گیا کہ جی اس نے ساری زندگی 14 عمر قید کاٹ دی قتل کے مقدمے میں، اور آخر میں فیصلہ کیا آتا ہے کہ جی وہ بری ہو گئے۔ ہمارے ہاں کا نظام ایسا ہو چکا ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز بھی، جب تک اسپیڈی ٹرائل نہیں ہوگا، جب تک انصاف لوگوں کو نہیں ملے گا۔ آفتاب جہانگیر صاحب بصد احترام، یہ 2 مختلف باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں، میں نیب کی بات کر رہا ہوں، آپ عدالتی نظام کی بات کر رہے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا، آپ میری بات سن لیں پوری بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ادارہ، نیب بھی تو ایک ادارہ ہی ہے نا، اسی طرح ہر ادارے کو، اور آئینی ادارہ ہے تو اس کو چاہیے کہ جو بھی وہ کام کرے اسے بلا خوف و خطر کرنا چاہیے، اور جلد سے جلد اسے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، بلا خوف و خطر کہ اس کے اندر کون شامل ہو رہا ہے، کس کے اوپر ہاتھ اٹھ رہا ہے، کس کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، کس کے اوپر سزا آ رہی ہے۔
جب تک یہ نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, پاکستان کو آگے دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونا ہے. اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہونا ہے, چاہے اس کے اندر کوئی بھی شخص شامل ہو, چاہے وہ آفتاب کیوں نہ ہو. لیکن کیا ہے کہ جب تک ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. لیکن آفتاب صاحب مجھے یہ بتائیں, جب آپ ایک شخص جو کہ جس کا ایک سیاسی کیریئر ہے یا وہ کوئی بیوروکریٹ ہے, اس پر آپ کرپشن کے الزامات لگا لیتے ہیں, اس کو آپ اپنی حراست میں لے لیتے ہیں, اس کا بھی ایک فیملی ہے, خاندان ہے, اس کو یہ الزام لوگ اس کو بھی ایک شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے, اور پھر ایک عرصے کے بعد ضمانت بھی ہو جاتی ہے, اور پھر حتمی طور پر کوئی چیز پروف بھی نہیں ہوتی, تو وہ ایک پرٹیکولر شخص کس سب سے گزرتا ہے, یہ بھی شاید ہمیں تھوڑا سا احساس اس ساری بات کا کرنا چاہیے, یا ایسے ہی کہہ دیں کہ جی بس الزام لگا, آپ نے پکڑا, خبریں بنی, اس کی شرمندگی بنی, اور اس کے بعد جناب سب کچھ ثابت ہی نہیں ہوا, تو اب جو سب کچھ اس نے فیس کیا اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے اور کس سے سوال کریں گے؟ اچھا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ ہمارے عدالتی نظام کو دیکھ لیں, جس نے ساری زندگی ہے جیل میں گزار دی اور اس کے بعد اس کی موت وہاں پہ ہوئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ بری ہو گیا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی طرح جب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی نیب کو چاہیے یا ایف آئی اے کو چاہیے یا ایف بی آر کو چاہیے, وہ جب تک ایمانداری سے تحقیقات کر لے, اس کے پاس انف ایویڈنس موجود ہو, تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے. چاہے اگر وہ مطلب جب یا تو یہ اتنا طاقتور ہو, اتنا باضمیر شخص ہونا چاہیے کہ کہہ دے کہ بھائی یہ میں جو کر رہا ہوں یہ حکومتوں کی پریشر میں آ کے کر رہا ہوں. جب وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کا پریشر نہیں لیتے ہیں, ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آتے ہیں, تو پھر یقیناً ان کو یہاں پہ بھی اور اللہ کے یہاں بھی جواب دینا ہوگا کہ وہ جو بھی ہو. میں تو اس کا کوئی بلا تفریق کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ جی نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی یا کوئی بھی شخص, کوئی بزنس مین, کوئی بھی بیوروکریٹ, اگر آپ کے پاس انف ایویڈنس موجود ہے تو آپ کو پوری تحقیق کے بعد اس کے اوپر جب آپ اس کو گرفتار کریں یا اس کو لیں, تو پھر اس کے بعد اس کو اتنا ایویڈنس ہونا چاہیے کہ عدالت سے اس کو وہ بری ہونے کا پروانہ نہ ملے. ٹھیک ہے, لیکن وہ تحقیقات کے بعد ہونا چاہیے, اور جب آپ شور ہوں تب ہونا چاہیے. میری اس میں کوئی دو رائے نہیں, بٹ اٹ از انفارچونیٹ کہ اس طرح ہو نہیں رہا. بات آپ نے جو کہی اس سے تو ہم سارے اتفاق کرتے ہیں کہ کاش اسی طرح ہو, نہیں ہو رہا, تو یہ ہماری وہ ہے بدقسمتی ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ کیسے دیکھتی ہیں اس وقت جو اب یہ تحقیق ہونے جا رہی ہے, اور میں نے جیسے پہلے بھی یہ سوال کیا کہ زرداری صاحب کا بھی اس میں نام ہے, سبھی بڑے بڑے نام ہیں, نیب سے کیا توقعات ہیں اور کیا پوٹینشیل آپ دیکھتی ہیں نیب میں کہ وہ اس معاملے کو کس حد تک ڈگ آؤٹ کر پائے گا, یا یہ معاملہ صرف ایک پھیل جائے گا اور کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا؟ دیکھیے, نیب کی جو کارکردگی ہے وہ میں سمجھتی ہوں ہم سب کے لیے, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ ادارہ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, جناب آصف علی زرداری صاحب اور پوری پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس کا انتقام کا نشانہ بنایا گیا. اور پھر یہ المیہ دیکھیں کہ الزامات صرف لگتے ہیں اور فوری طور پر جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے, نہ تو ریفرنس دائر کیے جاتے ہیں, نہ ہی کیس ہوتا ہے, کیس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتی. اور اب جبکہ سارے ثبوت ہیں, سب کچھ ہے کہ جی کیبنٹ نے کب منظوری دے دی, کیسے ایکسپورٹ ہو گئی, جبکہ آٹا چینی کا جو بحران آیا شدید قسم کا, اس کے سارے ایویڈنس, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ کہا جا رہا ہے جی اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں, اب ہم اس کو ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے, ہوگا کچھ نہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو نکال دیا گیا. اسی طریقے سے ان لوگوں خسرو بختیار صاحب کا جب نام آیا تو ان کو اور بڑی منسٹری دے دی گئی. اور آپ نے دیکھا کہ یوٹیلیٹی کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا اسکینڈل ابھی آیا ہے کہ 3.5 لاکھ ٹن سے زائد جو چینی ہے وہ یوٹیلیٹی کارپوریشن نے اسٹور کر کے رکھ لی ہے, اور وہ بھی کتنے مہنگے داموں, یعنی بازار میں اگر وہ 76 پر آپ کو ہول سیل میں دستیاب ہے تو آپ 83 میں وہ یوٹیلیٹی کو دے رہے ہیں. اور پھر وہ جو سبسڈی دی گئی 40 ارب سے زائد کی, وہ بھی ایک, تو یہ کون کر رہا ہے؟ اگر آپ اتنے انصاف کے وہ تھے تو یہ کرپشن کے ریٹ کیوں بڑھ گئے؟ آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی وہ اس میں ابھی کسی اور کی حکومت ہوتی تو یہی عمران نیازی اور پی ٹی آئی والے شور مچا رہے ہوتے کہ جی اس وقت کرپشن ہائی. آج تو کرپشن ان کے اپنے عہدیدار, اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے, ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے, کرپشن عروج پر ہے ہر ادارے میں. آپ دیکھیں آٹا, چینی, حتیٰ کہ دوائیں, وہ دوائیں
دوائیں جو 250 روپے کی تھی آج 750 اور 800 روپے کی مل رہی ہے. پیناڈول شارٹ ہے یا پیناڈول مل نہیں رہی ہے, اس وقت پیناڈول کی ضرورت ہے. لاہور میں انجیکشنز نہیں مل رہے ہیں. اتنی بدترین ہیلتھ کی صورتحال ہے, ہیلتھ میں ماسک تک میں کرپشن کی گئی. اور سب سے بڑا المیہ کہ وہ جو چائنا نے آپ کو ٹیسٹ کٹس دی تھی تاکہ آپ اپنے لوگوں کے ٹیسٹ کر سکیں, آپ نے توفتاً وداؤٹ اینی پرمیشن آپ نے امریکہ کو دے دی. ان کے پاس تو سارے وسائل تھے, ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو اس بات کا پہلے سے رونا رو رہے تھے کہ جی اتنے برے وقت آنے والا ہے, وہ چیز نظر آ رہی تھی. لیکن اس وقت جس طریقے سے کورونا پھیلا ہے, جس طریقے سے کرپشن کا نعرہ لگایا ہوا ہے, لیکن سب سے زیادہ کرپٹ یہ موجودہ حکومت ہے. یہ وقت اور تاریخ ثابت کرے گی. پوائنٹ ٹیکن جی. میں صدیق الفاروق صاحب آگے بڑھتے ہوئے چونکہ ایک پینڈیمک کا ہمیں سامنا تھوڑا سا کر لیں, میں 2-3 باتیں آپ نیب کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اب یہ اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ الزام لگا کر گرفتار کرنا, جیل بھیجنا, ہتھ کڑی لگانا, یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہے. نمبر 1. دوسری بات, میں ایویکیو ٹرسٹ کا چیئرمین تھا جی, اور مجھ سے پہلے والے نے جو کچھ کرپشن کی فائلیں لے کے میں خود اس وقت ڈی جی نیب میجر ریٹائرڈ برہان صاحب تھے, ان کے پاس گیا. پھر میں نے دوسرے صاحب آ گئے, پھر میں نے 5 آفیسرز اور دوسرے لوگوں کی ٹیم بنا دی جو ان کے ساتھ رابطے میں ہر ثبوت مہیا کیا. 3.5 سال میں 4 سال میں تو اس کرپشن کو حتمی کر کے کوئی ہوا نہ, اور پھر اس طرح کا ہوا کہ موصوف جو ہیں وہ ضمانت پہ باہر بھی آ گئے. تیسری بات میں عرض کروں گا نیب کے حوالے سے, میری ذاتی مثال کہ جب 99 میں مجھے اٹھایا, نیب بنی, سب سے پہلے مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا یہ میں نہیں کروں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب مجھ پر مقدمہ بنا دیا. 11 سال کے بعد میں باعزت بری ہوا, لیکن 2 سال جیل بھی. اس دوران میرے پاس انہوں نے لوگ بھیجے کہ جناب قائد اعظم مسلم لیگ کا سیکرٹری اطلاعات بھی آپ کو بناتے ہیں, آپ کو سینیٹر بھی بناتے ہیں, اور آپ کو وزیر مملکت برائے اطلاعات بھی بناتے ہیں. 3 عہدے. میں نے کہا جناب میں یہ نہیں کر سکتا, میں اپنی پارٹی نہیں چھوڑوں گا. اور پھر مجھے کبھی ٹیکس کا نوٹس, کبھی اغوا, کبھی وہ, یہ کرتے رہے ہیں. یہ ہے جناب نیب. ٹھیک ہے سر, یہ تمام تر چیزیں ہم جانتے ہیں. اب دیکھیں اتنے بڑے معاملے میں وہ کس طرح سے مختلف ادارے ملوث ہوں گے, وہ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا پائیں گے یا معاملہ بس صرف الجھ جائے گا, یہ اونلی دی ٹائم ول ٹیل. دیکھتے ہیں, امید کر سکتے ہیں کہ جی شاید اس معاملے میں کوئی ونڈر کرے نہ. اب سر کرونا پہ ہم بات کرتے ہیں. ازنٹ اٹ انفارچونیٹ کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں کرونا پہ بھی سیاست ہوئی, یہ نہیں کم سے کم ہونی چاہیے تھی. ایک واحد اس چیز پہ کاش سیاست نہ کی جاتی, لیکن اس پر بھی حکومت کو ناکام ٹھہرانا, اس کی پالیسیز کو غلط کہنا, کرونا کے پھیلاؤ کی سبب بننے کی بات کرنا, یہ تمام تر چیزیں کیا پیغام دیتی ہیں کہ ہم نے کب ارسلان صاحب براہ کرم آپ اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کے جو باتیں اور جو پیشکشیں انہوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کی ہیں جی ان کو سامنے رکھ لیں, اور جو اس کے علاوہ ان کی پریس کانفرنس میں بیانات ہیں, انہوں نے روز اول سے ہی کہا کہ دیکھیں آئیے مل بیٹھیں اور ہم ایک پالیسی بنائیں اور پوری قوم کو اکٹھا کریں. قوم کس نے ہاتھ نہیں ملایا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے ہاتھ نہیں. یہ ریالٹی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, یہ آن ریکارڈ ہے, لیکن جو اب ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ہو رہا ہے میری جان کہ اس سلسلے میں بلا شبہ کچھ ہو, ہم نے خدا کو سب نے جان دینی ہے, میں نے بھی جان دینی ہے. اس سلسلے میں سندھ حکومت نے انیشیٹوز لیے اور ان کی جب تعریف بہت ہوئی تو پھر مرکز برداشت نہیں کر سکا. یہی بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کی کہ یہ مرکز والوں نے اپنی انا کی وجہ سے یہ معاملات کیے ہیں, یہ ریکارڈ پر موجود ہے. اب ہماری چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں 2, ایک گلگت بلتستان میں ہے اور ایک آزاد جموں و کشمیر ہے. دونوں میں جو کرونا پہ لاک ڈاؤن سے ریلیٹڈ پالیسی ہے وہ اور اس کے ریزلٹس آپ دیکھ لیں, آپ کو بہترین آپ کو معلوم ہوگا کہ ان 2 چھوٹی حکومتوں نے بہترین نتائج دیے ہیں. یہی حل تھا, لیکن عمران خان صاحب نے روز اول سے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کوئی حل نہیں ہے. 4 دن پہلے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا لاک ڈاؤن تو نہیں ہوگا. اب صورتحال ان آفیشلی یہ سامنے آ رہی ہے کہ کوئی 2 کروڑ کیسز تو لاہور میں بن رہے ہیں. ملک کی 20% آبادی کی بات ہو رہی ہے کہ کرونا کا شکار ہو گئی ہے. اس سارے چیز کو پھیلانے, کرونا کو امپورٹ کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ کھولتے تو اگر آپ چین سے اسٹوڈنٹس نہیں بلا رہے تھے تو تافتان کا بارڈر کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 1. اگر آپ چین سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو نہیں بلا رہے تھے تو آپ کو اپنے ایئرپورٹس کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟
कोरोना पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ, इंपोर्ट किया गया है और फैलाया गया है, और जिम्मेदार इमरान खान और उनकी हुकूमत। आफ्ताब जहांगीर साहब, कम अरसा लेकिन बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हैं इस मौजूदा हुकूमत की। अगर हम बात करें, दो बहरान तो हमने शुगर माफिया, फिर ये जो आटे का बहरान है हमने उसकी बात कर ली, जो इस वक्त अभी पेट्रोल का मामला हुआ है और उस पर जो आज काबीना में इज़हार बरहमी हो रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं। दुनिया भर में पेट्रोल इतना है कि लेने वाला कोई नहीं है, और हमारे यहाँ पेट्रोल की किल्लत और लाइनें लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम तर चीज़ें, और फिर उसमें कोरोना का आना, और फिर जो सूरत हाल है उसकी भी नाकामी का मलबा, क्लैरिटी ना होना वज़ीर आज़म साहब की, वफाक की, उसको ठहराया जा रहा है। ये तो आप मानते हैं कि हम क्लियर नहीं थे, हम आज भी क्लियर नहीं हैं। एक दिन वज़ीर आज़म साहब एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, और यही बुनियादी वजह है कि ये इतनी बुरा एक क्राइसिस है जो पाकिस्तान में है। गंदम का क्राइसिस, चीनी का क्राइसिस, अब पेट्रोल का क्राइसिस, और फिर ये तो पैंडेमिक एक साथ चल ही रहा है। तो परफॉर्मेंस, क्या सवाल नहीं होना चाहिए मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस पे? अच्छा देखें अरसलान, अभी मेरे दोस्त ने बात की सदीकुल फारूक भाई ने कि देखें चाइना के जब ये हमारा इजलास चल रहा था तो ये अपोजिशन बज़िद थी कि चाइना से पाकिस्तानियों को लाया जाए, स्पेशल प्लेन लाया जाए, जबकि हुकूमत ने कहा कि नहीं, उनको वहीं रहने दिया जाए। और जो ये बात पाकिस्तान बॉर्डर की करते हैं, देखिए मैं बार बार आपसे एक बात करता हूँ कि मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ का जवाब दूँ, मैं अपना ज़मीर का जवाब दूँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे पास, क्योंकि मजहबी अमूर भी मैं देख रहा हूँ, तो मेरे पास कराची से बेशुमार अहले तशी के ये जो कायदीन है उनके फ़ोन आ रहे थे कि जी हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाए। फिर आप यकीन करें, मेरे पास वो मौजूद है ऑडियो कि मैं आपको सुना दूंगा। वो कह रहे हैं कि जी अब वो चल पड़े, पैदल चल पड़े, आफ्ताब भाई इनके लिए कुछ करें। मैंने उस हुकूमत से मैं आफ्ताब साहब, ये अब जो कुछ हुआ ताफ्तान पे, ये अब उससे हम बहुत आगे आ चुके हैं। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें के परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की। बात यह है कि जब आप बात पूरी करने नहीं देंगे ना तो मसला बनेगा। जब आप सदीकुल फारूक साहब ने जब की तो आपने उनको ये नहीं कहा कि जी आप यहाँ पे रुक जाएं, अब बात बहुत आगे चली गई है। बात यही है जो मैं आप, क्योंकि जब आप किस्सा ये छेड़ेंगे आया कैसे, तो ये फिर पूरी बातें होंगी। दूसरी बात, चले इसको भी छोड़ दें। बात ये है कि जी आपने सिंध हुकूमत की तारीफ की कि जी बड़ी तारीफ, और खुदा के लिए मैं भी तो सिंध में ही रहता हूँ, मैं भी कराची में रहता हूँ। कौन सा लॉकडाउन था? सिर्फ लॉकडाउन क्या डिफेंस का नाम है? क्या लॉकडाउन सिर्फ ये जो शारा फैसल का नाम है? लॉकडाउन क्या लियारी का नाम नहीं है? लॉकडाउन क्या मंगोपीर का नाम नहीं है? सरजानी का नहीं है? अतराफ के घोटों का नाम नहीं है क्या? वहां पे कौन सा लॉकडाउन था? वहां पर तो इससे भी ज्यादा जो आज आम दिनों के हालात में रश होता है उससे भी ज्यादा रश था। तो कौन सा ऐसा था? कौन से आज वहां पे कहां पे वो टेस्ट हो रहे हैं? जो टेस्ट वहां कराने जाते पूरे पूरे गांव को वो पॉजिटिव शो कर देते हैं, वो जब प्राइवेटली करवाते तो नेगेटिव आ जाता है। मतलब कौन सा वो था कि जी, मैं ये कहता हूं कि ये ऐसी एक वो है, इसके अंदर हमें मिलकर कोई सियासत किए बगैर हमें सबको मिलकर इस वबा से लड़ना है, हमें मिलकर इस वबा का मुकाबला करना है, और उसके लिए हमें जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी SOPs हैं, उनको बनाना है। तो उस पर सबको मिलकर अमल करना है। वो कराची से लेकर खैबर तक हो, वो कहीं भी हो, हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, और उस पर कोई आपस में एक दूसरे पे तानाशाही करने के बजाय, कोई वो अंबार लगाने के बजाय आ जाए एक प्लेटफॉर्म पे, तानाज़नी ना करें। मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ, ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल से सारे करेंगे। मैं शाहिदा रहमानी साहब का जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। शाहिदा साहब, अगर सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत है और वहाँ भी कोरोना केसेस कह रहे हैं हर 4 में से 1 बंदा पॉजिटिव है, तो वहाँ से बैठ के कह दिया जाता है कि जी इसका भी सेहरा इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ के साथ है। मैं ये नहीं समझ पाता कि वो बाकी तो चीज़ों पर आप मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, लेकिन जो सिंध में हो रहा है उसका इल्ज़ाम तो कम से कम अपने ऊपर ले लें। अगर किसी अच्छी चीज़ का क्रेडिट लेते हैं तो इल्ज़ाम भी ले लें। देखिए, सिंध में इल्ज़ाम किस चीज़ का? सिंध के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त लॉकडाउन किया। उस वक्त इनको बहुत तकलीफ हुई कि बिल्कुल जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि जब सिंध हुकूमत की तारीफ हुई तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, चाहे ये लॉकडाउन हुआ फिर KPK में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, बलूचिस्तान में भी हुआ, यहाँ पूरे पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी हो गया। लेकिन वजीर आजम साहब, मैंने देखें ये आप लोगों का बहुत गलत तरीक़ाकार है। जब आप बात करते हैं तो मैं इंटरप्ट नहीं करती, आराम से सुनती हूँ। तो ये लॉकडाउन की मुसलसल मुखालफत करते रहे और उसे गैर मौसर बताते रहे। इनका तो हमेशा वज़ीर आज़म यही कहता रहा और कहते थे मैं सवाल डॉक्टर शाहिदा साहब दोबारा दोहरा देता हूँ। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था कि जो सिंध में सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है या वो भी वफाक है?
نہیں، سندھ کے اندر الحمدللہ وہ صورتحال نہیں ہے جو آج پنجاب میں ہے. سندھ کے اندر اس وقت روزانہ 7,000 سے 8,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جو کہ آپ کے پورے پاکستان میں اتنا نہیں ہو رہا جتنا سندھ کے اندر ہو رہا ہے. اور الحمدللہ سندھ کے اندر جو ہے تقریباً 12 سے 15,000 لوگ جو ہے صحت یاب ہو کر بھی چلے گئے. سندھ کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ٹیسٹ جتنی زیادہ ٹیسٹنگ ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً اس 24 گھنٹے کے اندر 6,995 ہمارے ٹیسٹ ہوئے ہیں، جس میں 1,748 نیو کیسز آئے. آپ یہ بتائیں کہ جب 7,000 ٹیسٹ میں 1,748 پازیٹیو آ رہے ہیں تو ان کی بات میں کیسے مان لو کہ سب کو پازیٹیو کیا جا رہا ہے؟ اس میں وہ لوگ جو تقریباً 5,000 ہیں وہ نیگیٹو کیسے آئے؟ ٹیسٹ ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ نیگیٹو کتنے، پازیٹیو 17 مریض 24 گھنٹے میں انتقال میں. اب تک 696 مریضوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 71 مریض جو ہے ابھی وینٹیلیٹر پر موجود ہیں. اسی طریقے سے 7,596 لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. 20,000 لوگ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ اعداد و شمار یہاں بھی آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ آخر میں ایک میں عرض کر دوں 20,000 لوگ اگر صحیح ہو کر گئے تو اٹس مین کہ ہمارے پاس بہترین آئسولیشن سینٹر میں، کرنٹینا سینٹر میں ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کو وینٹیلیٹر، ان کو تمام سہولیات ہیں، جس کی وجہ سے وہاں صورتحال تھی. لیکن جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے کنفیوژن پھیلائی اور مستقل یہ کہتے رہے کہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں، انہیں جس طریقے سے فکر لاحق رہی وہ مغربی ممالک کا کہتے رہے. آپ نے یہ دیکھا کہ مغربی ممالک نے کب اپنا لاک ڈاؤن نرم کیا؟ جب ان کے کیسز کم ہوئے. ہم نے کب نرم کیا؟ جب ہمارے کیسز بڑھ رہے تھے. اور کیا یہ شاہدہ صاحبہ پوائنٹ ٹیکن. چیئرمین صاحب آپ کی بات میں 15 سیکنڈ میں ایک جملہ بول دوں. آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی جی پلیز. دیکھیے وبا میں اصل چیز ہوتی ہے اس کا سپریڈ. جی اس کی طاقت یہ ہے پھیلنا. جب وہ پھیلتی ہے تو زیادہ لوگوں کو اپنی گرفت میں لے کے ان کی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ یہاں پھیلاؤ جو ہے وہ ہوا ہے. اب اس کو کس طرح سے روکنا ہے؟ پرسوں جو پریس کانفرنس کی ہے ڈاکٹر اپنا اسد عمر صاحب نے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ اب ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. نہیں تو انڈرسٹوڈ ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ قوم کو اکٹھا کریں. دیکھیں اب لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو جس نے بچانا ہے اس نے بچانا ہے، بٹ ایز اے میٹر آف حکومت پر نہیں رہ اس پر سکتے. سیاست نہیں ہونی چاہیے. سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ بہت اچھی ہے. پنجاب میں بری ہے. زندگیاں تمام تر لوگوں کی ایکولی امپورٹنٹ ہیں اکراس پاکستان. تو ایک بھی جو موت ہے وہ یقیناً اتنی تکلیف دہ ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات کسی طرح بہتری کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہو جائے، کیونکہ اگر ہم اقدامات کی بات کریں تو ان سے تو اب کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ہم سب محفوظ رہ سکیں. اسی امید کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.